مووی کے سٹارٹ میں ہم ایک بچی اور اس کے باپ کو دیکھتے ہیں۔ بچی کا نام مولان اور اس کے باپ کا نام زو ہوتا ہے۔ زو مولان کو مرغی پکڑنے کو کہتا ہے۔ وہ مرغی کو پکڑنے لگتی ہے اور مرغی کو پکڑتے ہوئے چھت پر چڑھ جاتی ہے۔ جب وہ گرنے لگتی ہے تو وہ اپنی طاقت سے خود کو بچا لیتی ہے اور زو اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے، لیکن سب لوگ اس پر باتیں کرتے ہیں۔ وقت گزرتا جاتا ہے اور مولان بڑی ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف ہم ایسے آدمی کو دیکھتے ہیں جس کا نام بورے خان ہوتا ہے، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر ریشم شہر پر حملہ کرتا ہے اور وہاں کے سارے سپاہیوں کو مار دیتا ہے۔ وہ ایک ڈائن کی مدد لیتا ہے جو مختلف شکل میں اس کا ساتھ دیتی ہے۔ ڈائن ایک سپاہی کی شکل میں چین کے بادشاہ کے پاس جا کر کہتی ہے بورے نام کا ایک شخص سب کو مارتا جا رہا ہے۔ تبھی بادشاہ حکم دیتا ہے کہ چائنا کے ہر گھر سے ایک سپاہی کو تیار کیا جائے۔ وہ ڈائن بورے خان کے پاس جاتی ہے، اس کو بادشاہ سے کی ہوئی باتیں بتاتی ہے۔ وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ دوسری طرف مولان اپنے گھر آتی ہے۔ اس کی ماں اس کی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن کسی وجہ سے اس کی شادی نہیں ہو پاتی۔ اس کے بعد کمانڈر چین کے بادشاہ کا فرمان سناتا ہے۔ مولان کے گھر سے اس کا باپ آگے جاتا ہے اور ایک پاؤں نہ ہونے کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ سب لوگ اس پر ہنسنے لگتے ہیں۔ شام کو اس کی بیوی زو کو جنگ پر جانے سے منع کرتی ہے، لیکن زو غصہ ہوتا ہے۔ مولان جنگ پر جانے کے لیے اپنے باپ کے سارے ہتھیار اٹھاتی ہے اور جنگ پر چلی جاتی ہے، اور اس کے گھر والوں کو صبح پتہ چلتا ہے۔ زو کی بیوی کہتی ہے کہ مولان کو واپس لے آئیں، لیکن زو کہتا ہے اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہماری بہت بدنامی ہوگی۔ دوسری طرف مولان جنگ پر جانے والے سپاہیوں میں شامل ہو جاتی ہے۔ وہاں پہنچتے ہی اس کی لڑائی ایک لڑکے سے ہو جاتی ہے۔ کمانڈر ان دونوں کو الگ کرتا ہے۔ پھر رات ہوتے ہی مولان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ سارے لڑکوں کے ساتھ سوئے گی جو آدھے کپڑے پہن کر سوتے ہیں۔ مولان پریشان ہو جاتی ہے، لیکن تبھی ایک آدمی آ کر کہتا ہے کہ رات کو پہرا کون دے گا؟ مولان کہتی ہے میں دوں گی۔ اگلے دن ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں کچھ رولز کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ ان میں اگر کسی نے دھوکہ دیا، جھوٹ بولا یا بے ایمانی کی تو اس کو اور اس کے خاندان کو بے عزت کیا جائے گا۔ مولان پریشان ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ پھر ٹریننگ شروع ہو جاتی ہے۔ ان کو بہت مشکل ٹاسک دیے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بورے خان کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ٹیم کو مضبوط بنانے کے لیے نئے منصوبے بناتا رہتا ہے۔ دوسری طرف مولان جو ایک لڑکے سے فائٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتی ہے اور جیت جاتی ہے۔ سب لوگ اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ کمانڈر بھی وہاں آتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے۔ مولان وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل سکے۔ تبھی کمانڈر اس کو بلا کر کہتا ہے تمہارا باپ تم پر بہت فخر کرے گا۔ مولان یہ سن کر بہت خوش ہوتی ہے۔ اگلے دن وہ پانی کی بالٹی والے ٹاسک کو آرام سے کر لیتی ہے۔ سب لوگ اس کو مبارکباد دیتے ہیں۔ دوسری طرف بورے خان بہت تباہیاں کر رہا ہوتا ہے۔ سپاہیوں کو بتایا جاتا ہے ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی ہے، اب ان کو جنگ کے لیے جانا ہے جس میں ان سب کو ایماندار رہنا ہے۔ مولان یہ سب سن کر بہت پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ وہ سب کو دھوکہ دے رہی ہے۔ مولان کمانڈر کے پاس جا کر سچ بتانے ہی والی ہوتی ہے، لیکن کمانڈر اس کی کوئی بات سنے بغیر اسے کہتا ہے کہ تم ایک بہادر سپاہی ہو، جنگ ختم ہونے کے بعد میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کروں گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سب لوگ جنگ پر جاتے ہیں اور مولان کے سب ساتھی بہت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ زیادہ سپاہی پہلی بار جنگ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ مولان ان سے کہتی ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم جنگ جیت جائیں گے۔ پھر کمانڈر سب کو تیر چلانے کو کہتا ہے۔ اس کے بعد کمانڈر کچھ سپاہیوں کو بورے خان کے لوگوں کے پیچھے بھیجتا ہے۔ مولان کے ساتھ جانے والے سپاہیوں میں مولان کے علاوہ باقی سارے سپاہی مارے جاتے ہیں، لیکن مولان پھر بھی ان کے پیچھے جاتی ہے۔ وہ ایک ویران جگہ پہنچ جاتی ہے۔ وہاں ڈائن اس پر حملہ کر دیتی ہے۔ ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ڈائن مولان سے اس کا نام پوچھتی ہے۔ مولان اسے اپنے لڑکوں والا نام بتاتی ہے۔ ڈائن مولان سے کہتی ہے وہ اسے جھوٹ نہیں بول سکتی، وہ چین کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکتی ہے، مجھے نہیں۔ وہ اسے کہتی ہے تمہاری پاور اس لیے باہر نہیں آ رہی کیونکہ تم جھوٹ بول کر اپنی پہچان چھپا رہی ہو۔ اور پھر ڈائن مولان پر حملہ کرتی ہے جس سے ڈائن کو لگتا ہے مولان مر گئی ہے، لیکن مولان بے ہوش ہو جاتی ہے۔ مولان کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اپنی اصلی شکل میں واپس جاتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ سب کے ساتھ خود کو بھی دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ دوبارہ اپنے ہی لوگوں میں جاتی ہے اور بہادری کے ساتھ جنگ لڑتی ہے، اور سب کو یہ لگتا ہے کہ مولان ایک طاقتور لڑکی ہے۔ تبھی وہ ڈائن حملہ کر دیتی ہے اور بورے خان آگ کے گولے برسانے لگتا ہے۔
پھر ملان پہاڑوں کے پیچھے سے بورے خان کے لوگوں پر تیر برساتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ بادشاہ کے سپاہی پہاڑوں کے پیچھے ہیں۔ بورے خان کے لوگ گولا پھینک دیتے ہیں جس سے برف کا پہاڑ ٹوٹ جاتا ہے اور برف کا طوفان آ جاتا ہے جس میں بورے خان کے سب لوگ مارے جاتے ہیں۔ پھر ملان کمانڈر کو سب سچ بتانے جاتی ہے۔ کمانڈر کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ملان کو کہتا ہے تم اب نظر آئی تو میں تمہیں مار دوں گا۔ پھر ملان بہت دور چلی جاتی ہے اور رو رہی ہوتی ہے کہ ڈائن وہاں آ جاتی ہے، کہتی ہے کہ ہم دونوں کی ایک جیسی کہانی ہے، جیسے لوگوں نے میری طاقت کی وجہ سے مجھے نہیں اپنایا، مجھے ایک ڈائن سمجھا، مجھے اپنے دیش سے نکال دیا، تب بورے خان نے مجھے اپنایا، اسی طرح وہ تمہیں بھی نہیں اپنائیں گے، تمہارے ساتھ بھی وہی کریں گے جیسے میرے ساتھ کیا۔ پھر ڈائن اس کو بتاتی ہے کہ یہ لڑائی ایک دھوکہ تھی، اصل مقصد تو بادشاہ کو ختم کرنا تھا۔ وہ اسے چین کے بادشاہ کے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ یہ سن کر ملان کمانڈر کے پاس جاتی ہے، اس کو بتاتی ہے، لیکن کمانڈر اس کی بات نہیں مانتا۔ لیکن وہاں جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ سب کہتے ہیں ہمیں ملان پر یقین ہے۔ پھر چین کے بادشاہ کو دکھایا جاتا ہے جس کو خفیہ جگہ پر رکھا ہوتا ہے۔ ملان اپنے بادشاہ کے پاس پہنچتی ہے لیکن وہاں بادشاہ نہیں بلکہ ڈائن موجود ہوتی ہے۔ ڈائن چیل بن کر وہاں سے اڑ جاتی ہے لیکن ملان اس کا پیچھا کرتی ہے اور ڈائن بورے خان کے پاس پہنچتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ ملان اس سے لڑے گی۔ بورے خان ملان کو دیکھ کر اس کو تیر مارتا ہے لیکن وہ ڈائن چیل بن کر آگے آ جاتی ہے اور ملان کو بچا لیتی ہے اور پھر بورے خان اور ملان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ وہ ملان کی تلوار کو آگ میں پھینک دیتا ہے۔ بادشاہ اسے کہتا ہے تم بغیر تلوار کے لڑ سکتی ہو۔ ملان دوبارہ لڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور بورے خان پر وار کرتی ہے جس سے بورے خان مر جاتا ہے اور جنگ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر بادشاہ ملان کو چین کا سپاہی بننے کو کہتا ہے لیکن ملان منع کر دیتی ہے اور ملان اپنے گھر چلی جاتی ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ کمانڈر ملان کو تحفے میں تلوار دینے آتا ہے اور زو کو لگتا ہے کہ وہ ملان کو سزا دینے آیا ہے۔ زو غصہ ہوتا ہے لیکن کمانڈر بتاتا ہے کہ وہ اسے تحفہ دینے آیا ہے اور بتاتا ہے کہ بادشاہ چاہتا ہے کہ ملان ہمارے سپاہیوں میں شامل ہو، جس پر ملان مسکراتی ہے اور مووی ختم ہو جاتی ہے۔